أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا. تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور شکاری جانور تم نے سدھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی. ترجمہ کنزُ العرفان. اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا. تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے. تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ماذا احل لهم ان کے لیے کیا حلال ہوا. یہ آیت حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا. ان دونوں صاحبوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت میں طیبات کو حلال فرمایا گیا ہے اور طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے. الجوارح شکاری جانور. شکاری جانوروں سے کیا ہوا. شکار بھی حلال ہے خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہو جیسے کتے اور چیتے کے شکار یا شکاری جانور کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرے باز شاہین وغیرہ کے شکار. جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں اور جب بلائے واپس آ جائیں. ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہتے ہیں. مما امسکنا علیکم جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتے یا جانور جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کھائے خود کچھ نہ کھائیں تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو حرام ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا تمہارے لیے نہیں.
آیت کا خلاصہ، آیت سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ ایک، شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ دو، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ تین، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ چار، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم کے ساتھ غیر معلم یعنی نہ سکھایا ہوا جانور شکار میں شریک ہو گیا ہو، ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح یعنی زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مارا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگایا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں حرام ہے۔ نوٹ، شکار کے مسائل کی مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 17 کا مطالعہ فرمائیں۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ کنز ایمان، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں ضیاء کار ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ عورتیں۔ ایک،
اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل۔ ایک، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن ان میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو، جیسے آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں۔ دو، یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہے یہ حربی ہیں اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تین، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ چار، اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ پانچ، اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا، پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ چھ، اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے ناجائز طریقے پر مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا مراد ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔